يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس دنیا میں بے شمار چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ان چیزوں سے بچنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ایسی خطرناک چیزوں سے نہ بچا جائے تو وہ انسان کی جان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ جیسے بعض مرتبہ انسان کا لاپرواہی کے ساتھ ڈرائیونگ کرنا، یا بغیر احتیاطی تدابیر کے بجلی اور کرنٹ کو ہاتھ لگانا، ٹچ ہو جانا، یا کوئی زہریلا مادہ اور زہریلی چیز انسان کا استعمال کر لینا، یا کسی زہریلے جانور کا انسان کو کاٹ لینا، ڈس لینا، یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اگر میں نے بجلی کے تار کو ہاتھ لگایا تو یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، ہو سکتا ہے میری جان بھی چلی جائے۔ میں نے کسی زہریلے جانور کو ستایا، اس کو پریشان کیا، یا کوئی زہریلا جانور مجھے نظر آیا اور میں نے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر نہیں کی، مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ یا کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اس چیز کے استعمال سے انسان کی جان جا سکتی ہے، انسان کوشش کرتا ہے کہ ایسی چیزوں کا استعمال نہ کرے۔ 1-2 سال پرانی رپورٹ ہے، اسکول کے ایک بچے نے لنچ میں کیلا اور انڈے کا ایک ساتھ استعمال کر لیا، اس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ اس کی رپورٹ میں آیا کہ کیلا اور انڈے کا ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کی باڈی کے اندر تبدیلی آئی، اور ان دونوں چیزوں کے ملنے کی وجہ سے زہریلا مادہ پیدا ہوا، جس کی وجہ سے اس کی کیا ہو گئی؟ موت ہو گئی۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے لیے خطرناک ہیں، نقصان دہ ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے خطرناک ہیں، نقصان دہ ہیں، لیکن انسان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے کیا ہے، نقصان دہ۔ اور ہر انسان اس خطرناک چیز کے نقصان سے بے فکر ہوتے ہوئے اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز بھی میرے لیے خطرناک ہے، نقصان دہ ہے، اس چیز کے اندر مبتلا ہے جو کہ اس کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے اور خطرناک ہے، اور اس کو بعض مرتبہ بڑے بھاری نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں۔
وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہماری اور آپ کی زبان۔ انسان کی جو زبان ہے نا، یہ زبان اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو انسان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو بہت خطرناک ہے۔ دنیا میں بھی اس کے بھاری نقصانات ہیں، اور نقصانات کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی سزا، اس کا عذاب، اس کا وبال انسان کو اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ملک صاحب کہ ہم اپنی زبان کو فضول استعمال نہ کریں، غیر ضروری، ناشائستہ، بےہودہ، بے حیائی اور بے غیرتی والی باتیں اپنی زبان سے نہ نکالیں۔ جس نے اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا فن سیکھ لیا اور ہنر سیکھ لیا، وہ دنیا میں بازی لے گیا، اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اور جس کے اندر اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا ہنر اور فن پیدا نہ ہوا، وہ جیت کے بھی ہارے گا۔ بعض مرتبہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری بات چیت فلاں انسان کے اوپر بھاری پڑ گئی، میں نے اس کو لاجواب کر دیا، میں نے اس کو چپ کر دیا، خاموش کر دیا، کوئی جواب وہ نہ دے سکا، میرے سامنے اس کی بولنے کی ہمت نہ ہو سکی، میں نے جو گفتگو اس سے کی ہے، اس گفتگو کے ساتھ دیکھو، ایک تو ہوتی ہے شائستہ گفتگو، مہذب گفتگو، با ادب گفتگو، اس سے انکار نہیں ہے۔ اگر اس با ادب گفتگو کے ذریعے کسی نے آپ کو لاجواب کیا ہے تو قابل تعریف۔ اور ایک ہوتی ہے بدتمیزی والی گفتگو، غیر مہذب گفتگو، ناشائستہ گفتگو۔ اگر اس گفتگو کے ذریعے آپ نے کسی کو لاجواب کیا ہے تو آپ جیتے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہو گئے ہیں؟ ہار گئے۔ سامنے والا آپ کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دینا نہیں چاہتا، اس لیے اس نے آپ کو جواب نہیں دیا۔ سامنے والا آپ کے غیر مہذب انداز کا جواب غیر مہذب انداز میں نہیں دینا چاہتا، اس لیے اس نے آپ کو جواب نہیں دیا۔ وہ آپ سے الجھنا نہیں چاہتا، اس نے آپ کی تربیت کا اندازہ لگا لیا کہ آپ کی تربیت کیسے ماحول میں ہوئی ہے، آپ کیسے ماحول میں پروان چڑھے ہیں، آپ کا کریکٹر کیسا ہے، آپ کا بات کرنے کا لب و لہجہ کیسا ہے، آپ کا انداز کیسا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو آپ کی بدتمیزی سے سائڈ کر کے، الگ کر کے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ محفوظ کر لیا۔ آپ جیتے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہو گئے ہیں؟ آپ ہار گئے ہیں ناشائستہ گفتگو کر کے۔ تو ہر انسان اپنے آپ کو ایک ذمہ دار انسان بنائے، ذمہ دار آدمی بنائے کہ بھئی میں جو لفظ بولوں وہ ایک ذمہ دارانہ لفظ میری زبان سے اور میرے منہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زبان جو ہمیں دی ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور دولت ہے یہ ہمارے پاس۔ جب کبھی ہمارے دل میں کوئی خیال آتا ہے، کوئی بات ہم سوچتے ہیں، دیکھو سوچنے کا کام کس کا ہے؟ دل کا ہے۔ کوئی سی بھی بات کہاں سب سے پہلے آتی ہے؟ ہمارے دل میں آتی ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ آج کچھ اچھا پکا لو یار گھر میں، کیوں بھیا؟ میرا دل کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ دل کر رہا ہے۔ حالانکہ کھانے کا کام دل کا نہیں ہے، مزہ کون لے گا؟ زبان لے گی، اور زبان کے ذریعے وہ چیز حلق تک پہنچے گی، اور حلق سے ہمارے پیٹ تک پہنچے گی، اور پیٹ سے پھر ہمارے ساری باڈی کو تقویت ملے گی، اس چیز کی ساری پروسیس ہوگی، پھر اس سے خون بنے گا، ساری چیزیں ہماری باڈی کے اندر سپلائی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں جو چیز ہم کھانا چاہ رہے ہیں، جس چیز کی ہم لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس چیز کا ہم مزہ لینا چاہتے ہیں، اس چیز کا ہمارے دل سے مزے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس چاہت ہے کہ بھئی آج تو کسی اچھے فیمس ریسٹورینٹ پہ کھانے کا دل کر رہا ہے۔ کھانا تو منہ سے ہے، چل کے پیروں سے جانا ہے، بائک پہ بیٹھ کے جانا ہے، ہاتھ سے کھانا ہے، منہ سے چبانا ہے، دانتوں سے، اس سے دل کا کیا تعلق؟ لیکن انسان کیا کہتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر چاہت انسان کی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ دل سے پیدا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے کسی سے بات چیت کرنے کی چاہت کہاں پیدا ہوئی؟ ہمارے دل میں۔ اب جیسے ہی ہمارے دل میں وہ چاہت پیدا ہوئی، دل نے سگنل بھیجا ہمارے دماغ کو، اور ہمارے دماغ نے حکم دیا ہماری اپنی زبان کو کہ فلاں سے کیا کرو؟ اب جب فلاں سے بات چیت ہمیں کرنے کا موقع ملا تو ہمیں
کس انداز میں گفتگو کرنا چاہیے، کیسے بات چیت کرنا چاہیے، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری زبان ہمیں دی، جس زبان کے ذریعے ہم گفتگو کرنے پر قادر ہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہم اس کو فضول استعمال کر رہے ہیں، گالی گلوچ میں استعمال کر رہے ہیں، بیہودہ باتوں میں استعمال کر رہے ہیں، بے حیائی والی باتوں میں، بے غیرتی والی باتوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ جو لوگ بول نہیں سکتے ہیں وہ کتنے بے بس اور کتنے مجبور ہیں۔ بولنا تو آپ چھوڑیے، جو لوگ بولتے ہیں لیکن تتلاتے ہیں، صاف نہیں بول پاتے ہیں، وہ کتنے پریشان ہیں۔ اس بات سے ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف گفتگو کرنے کا فن اور ہنر دیا کہ ہم اپنے دل کی آواز، اپنے دل کی بات، اپنے دل کا درد، اپنے دل کے جو جذبات ہیں وہ جذبات ہم دوسرے لوگوں تک اپنی زبان کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرواتے ہیں۔ ہم حکم چلاتے جاؤ، پانی لے کر کے آ جاؤ، جاؤ کھانا لگا دو، جاؤ ہمارے کپڑے رکھ دو، جاؤ ہمارا پانی گرم کر دو، جاؤ ہمارے لیے ناشتہ لے کر کے آ جاؤ، جاؤ ہمارے اس کام کو نمٹا دو، جاؤ ہمارے بچوں کو اسکول سے لے کر آ جاؤ، جاؤ ہمارے بچوں کو اسکول چھوڑ کر کے آ جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ زبان ہمارے پاس نہ ہوتی تو کتنی دقت اور کتنی تکلیف کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا۔ جو لوگ صاف نہیں بول پاتے ہیں، ہکلاتے ہیں، تتلاتے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ مذاق اڑانا بھی زبان کی ناشکری ہے۔ کسی کو تانا دینا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے اندر عیب نکالنا، کسی کی نقل اتارنا، یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں صحیح سالم بنایا، تمہیں صاف صاف بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ صاف صاف بولنے کی صلاحیت عطا فرما دیتے۔ اس کو تم لوگوں کے لیے عبرت بنایا، وہ اپنی مرضی سے توتلا نہیں بنا۔ اگر اپنے خود کے بس میں کسی انسان کو عیبدار بننا ہوتا تو بتاؤ کوئی انسان عیبدار بنتا؟ ارے لوگ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے اس دنیا میں نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ ہم تو جنرل لوگ ہیں، میڈیم قسم کے لوگ ہیں، دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کرتے اور ان چیزوں کے اوپر کوئی بھروسہ اور بلیو نہیں کرتے۔ لیکن جن لوگوں کا ان چیزوں کے اوپر ہے بھروسہ اور جو لوگ ان چیزوں پر یقین کرتے ہیں، آپ دیکھیں، آپ لاکھوں روپے صرف ان کی بیوٹی پر خرچ ہو رہا ہے، حالانکہ خوبصورت ہیں، اچھے ہیں، ہر انسان اپنے آپ کے اندر بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں ڈالا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو، سارے انسانوں کی بات آ گئی نا اس کے اندر، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، عربی ہوں، عجمی ہوں، مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، جین ہوں، بدھ ہوں، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، تمام انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کی تخلیق بہترین انداز میں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بہترین انداز میں ہم نے تمہاری تخلیق کی ہے اور تمہیں بنایا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ذات کے حساب سے کیا ہے؟ ہر انسان اپنی ذات کے حساب سے خوبصورت ہے، حسین ہے، اور ہر انسان کو اپنا چہرہ دوسرے انسان سے خوبصورت لگتا ہے۔ یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے، چاہے جیسا بھی ہو۔ دوسرے انسان کا ہو سکتا ہے چہرہ اور اس کی بناوٹ اور اس کی شناخت بہتر نہ لگے، اس کی ساخت بہتر نہ لگے، لیکن اپنے آپ کو انسان کیا کرتا ہے؟ خوبصورت محسوس کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس خوبصورتی کو ہم نے بدصورتی شامل کر کے اور مزید بگاڑے، جس کی بھی ہماری شریعت نے کیا کی ہے؟ وہ مانا ہے۔ خواتین کا ایک کلچر چل پڑا ہے کہ وہ آئی برو سیٹ کرتی ہے، ان کو بناتی ہے۔ اللہ کی شریعت میں اس کی کیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ بھائی آپ اگر آئی برو سیٹ کریں گے تو بظاہر آپ اپنا من سمجھانے کے لیے آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ ہماری آئی برو کیا ہو گئی ہیں؟ سیٹ ہو گئی ہیں، خوبصورت ہو گئی ہیں، حالانکہ اللہ کی قسم بڑی بھدی اور عجیب سی لگتی ہے، وہ خوبصورت نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر دوسری چیزیں سیٹ کر کے اور ان کو بناوٹی طریقے پر سیٹ کر کے اس کے اندر رد و بدل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی
جو بناوٹ اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں آپ کے آئی برو کو بنایا ہے اس آئی برو سے آپ خوش نہیں ہیں، آپ اپنے طور پر ان کو سیٹ کر کے ان کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، یہ تغیر خلق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کے اندر کیا کرنا؟ تغیر کرنا، تبدیلی کرنا۔ حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن خواتین کو پتہ نہیں ہے۔ ہر گھر کا یہ مسئلہ بن چکا ہے، تمام خواتین اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے آئی برو سیٹ کرنا ان کا ایک فیشن اور ایک رواج بن گیا ہے، جو کہ ٹھیک نہیں۔ بھئی مردوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داڑھی کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں تمام انبیاء کی سنت ہیں: خوشبو لگانا، نکاح کرنا، داڑھی رکھنا، مسواک کا استعمال کرنا۔ تو داڑھی یہ کیا ہے؟ نبیوں کی سنت ہے، واجب قرار دیا ہے اس کو، لیکن ہمارے اپنے مردوں نے اس کے اندر تبدیلی کر کے، اس کو چھوٹا کر کے، اس کو کاٹ کے، اس کو صاف کر کے، سیو کر کے کیا کر لیا؟ کلین کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زینت ہمیں بخشی تھی اس زینت کو کیا کر دیا؟ داڑھی مرد کا وہ ہے، زیور ہے، اس کی خوبصورتی داڑھی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ہمارے اپنے انداز سے طے کرنے کی وجہ سے یہ بات طے نہیں ہوتی ہے کہ خوبصورتی کس چیز کے اندر ہے۔ بھائی خوبصورتی تو مرد کی اس بات میں ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہو، یہ مرد کی شان ہے، مرد کی پہچان ہے داڑھی کا ہونا۔ اور اگر یہ چیز مرد کے لیے عیب ہوتی، مرد اس کو ہٹا دیتا ہے، واپس سے دوبارہ ہی آ جاتی، دوبارہ نہ۔ اور عورتوں کو یہ داڑھی نہیں آتی، عورتوں کے لیے داڑھی نہ ہونا ان کی زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، جو اللہ تعالیٰ مردوں کو داڑھی دینے پر قادر ہے وہ عورتوں کو بھی تو داڑھی دے دیتا۔ بلکہ عورتوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اگر ان کی باڈی کی کسی تبدیلی کی وجہ سے، ہارمونس کے ان بیلنس ہونے کی وجہ سے اگر ان کے چہرے پر بال آ جائیں تو ان کو بال ہٹانے کا حکم ہے عورتوں کو۔ مونچھوں کے اوپر بال آ گئے، بعض مرتبہ عورتوں کے آ جاتے ہیں، تو ان کو اجازت ہے، بلکہ حکم ہے ان کے لیے کہ ان بالوں کو کیا کر لیں؟ داڑھیوں پر اکا دکا 10-20 بال آ جاتے ہیں، بعض بوڑھی خواتین کو آ جاتے ہیں۔ تو جن عورتوں کو اگر ان کے ہارمونس کے ان بیلنس ہونے کی وجہ سے، ان کی باڈی کی کچھ تبدیلی کی وجہ سے اگر کوئی چینجز اور کوئی تبدیلی بالوں کی صورت میں ان کے چہرے پر آتی ہے تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ ان کو کیا کر لو؟ ہٹا لو، کیونکہ یہ تمہاری زینت کے خلاف ہے۔ کیا ہے؟ تمہاری زینت کے خلاف۔ اور مردوں کو حکم دیا کہ بھئی داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں گھٹاؤ، لیکن ہو الٹا رہا ہے۔ ہمارے اپنے، میرا ٹارگٹ کسی کو بنانا نہیں، یہ بات سے بات نکل گئی تو میں نے بات کر دی، یہ بھی ایک پیغام ہے جو آپ لوگوں کو پہنچانا ہے نا۔ اس میں کسی کو برا ماننے کی یا اس طرح کی کہ بھئی یہ کون سی بات لے کے بیٹھ گئے، یہ دل پہ لینے والی باتیں ہے نا، ان سے مطلب مایوس نہیں ہونا کہ ارے یار یہ بات تو میرے اوپر ہے، کسی کے اللہ کے قسم کسی کو اوپر نہیں۔ یہ جنرل موضوع کچھ اور ہے، لیکن اس کے اندر بات سے بات نکل گئی تو یہ بات اس کے اندر، اس میں برا نہیں ماننا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے نا، میرا اپنا ذاتی حکم نہیں۔ اگر میں بھی داڑھی کاٹتا ہوں تو میں بھی گناہ گار ہوں۔ ایک مشت سے چھوٹی داڑھی اگر کوئی علامہ صاحب، پیر صاحب، فقیر صاحب، مولوی صاحب، بہت بڑے عالم صاحب، دین کے دائی، شیدائی، اگر وہ بھی ایک مشت سے چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، اس داڑھی کو کاٹنے حرام ہے، گناہ ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو مرد کی زینت کس بات میں رکھی اللہ تعالیٰ نے؟ کہ بھئی آپ کیا رکھو؟ اپنی داڑھی رکھو، اپنی داڑھی بڑھاؤ، اس کے اندر آپ کا حسن ہے، اس کے اندر آپ کی خوبصورتی۔ بات کہاں سے کہاں نکلی تھی؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زبان جو ہماری ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قدر کرنا چاہیے، اور سبق سیکھنا چاہیے ان لوگوں سے جن کو صاف بولنے کی صلاحیت نہیں، تتلاتے ہیں لوگ، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی نقل کرتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ کا کام ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو بول ہی نہیں پاتے ہیں، جن کو ہم گونگا کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے ہمیں عبرت سیکھنا حاصل کرنا چاہیے کہ دیکھو یہ انسان گونگا ہے، بول نہیں سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبرت حاصل کرنے کے لیے اس کو گونگا بنایا ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ گونگا بنا دیتا تو بتاؤ ہم کیا کریں؟ لہٰذا ہمیں اپنی زبان کا غلط استعمال کرنا چاہیے۔ ہماری زبان سے بھلی بات تو نکلے لیکن بری بات نہ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اگر اپنی زبان سے کوئی بات نکالے تو بھلی بات نکالے، ورنہ کیا رہے؟ ایمان کا تقاضا ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول؟ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، عام لوگوں کو خطاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کو خطاب، عام لوگوں کو خطاب نہیں ہے، آخرت پر یقین رکھنے والوں پر وہ خطاب ہے کہ بھئی آخرت میں مجھے میرے ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کوئی لفظ، جو کوئی بات منہ سے نکلتی ہے اس کے اوپر ایک نگراں مقرر ہے، وہ ہماری تمام باتوں کو لکھ رہا ہے، اس کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ پہلے کے زمانے میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھی، آج سے 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو نازل فرما کر کے اس دنیا کو بتا دیا کہ تمہارا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آپ تصور کرو کہ اگر ہم کسی سے فون پر گفتگو کر رہے ہوں اور اس کی ریکارڈنگ آن ہو، ہم کتنی محتاط گفتگو کرتے ہیں، کتنی محتاط گفتگو کرتے ہیں کہ یار میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ایک ایک پوائنٹ میرا پکڑا جائے گا، ایک ایک بات میری نقل کی جائے گی، ایک ایک بات میری پکڑی جائے گی اور ایک ایک بات سے مجھے پکڑا جائے گا۔ کتنی محتاط گفتگو کرتے ہیں۔ کسی جگہ پر اگر ہم بات کر رہے ہوں اور وہاں پر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہماری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ہم کتنی محتاط گفتگو کرتے ہیں۔ ہم کیمرے کے سامنے ہوں، کیمرے کے سامنے ہم کوئی ناشائستہ حرکت کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ یار یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، کیمرے کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فرشتوں کی صورت میں تمہارے پاس 2 نگراں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہارے ہر لفظ کو، تم اچھا لفظ اپنی زبان سے نکالو، برا لفظ اپنی زبان سے نکالو، گالی اپنی زبان سے نکالو، کلمہ اپنی زبان سے نکالو، بھلی بات اپنی زبان سے نکالو، بری بات اپنی زبان سے نکالو، وہ بات تمہاری کیا ہو رہی ہے؟ ریکارڈ ہو رہی ہے، اس بات کو تمہاری بات کو لکھا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم انسان ہونے کی حیثیت سے اپنی زبان کو ایسا محفوظ بنائیں کہ اس کے ذریعے کوئی غیر ذمہ دارانہ رویہ ظاہر نہ ہو اور اس کے ذریعے کوئی غیر ذمہ دارانہ لفظ ہماری زبان سے نہ نکلے۔ آج تو ایک المیہ بن گیا ہے، ہنسی مذاق کا ایک تفریح کا ذریعہ بن گیا ہے کہ زبان کا ایسا بیجا استعمال کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس زبان کی وجہ سے میرا کیا حشر ہونا ہے، نہیں پتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ایک جھوٹ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جھوٹ کی سب سے بہترین سواری یہ ہے کہ یہ بات فلاں نے کہی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض مرتبہ تو بعض لوگوں کو مشغلہ ہوتا ہے کہ بات میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ بعض مرتبہ انسان جھوٹ نہیں بولتا، اس کو تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے کہ یار بات غلط جھوٹ ہو جائے گی، تو خود اپنے آپ کا بچاؤ کرتے ہوئے یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں نے یہ بات کہی۔ سمجھ رہے؟ فلاں نے یہ بات کہی، فلاں وہ کون ہے کوئی اتا پتہ نہیں۔ بعض مرتبہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو سائڈ کرنے کے لیے کہ میرے اوپر جھوٹ کا لیبل نہ لگے، اس بات کو کس کی طرف منسوخ کر دیا؟ یہ بات فلاں نے کہی۔ اب وہ فلاں کون ہے؟ کوئی اس کی تحقیق کے اندر پڑھنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ بھئی وہ کون ہے جس نے یہ بات کہی، اور اگر سامنے والا پوچھ بھی لے کہ وہ کون ہے جس نے یہ بات کہی ہے تو یہ بتاتا نہیں، یار چھوڑو یار، آپ کو میں نے بات بتا دی، بات ختم، میں کیوں بتاؤں کس نے یہ بات کہی؟ یہاں جا کر کے کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ یہ بات کس نے کہی؟ فلاں نے کہی۔ ایک تو جھوٹ، اور جھوٹ کی سواری اور بدترین سواری کہ آپ اپنے جھوٹ کو کس کی طرف منسوخ کر دو؟ کسی اور کی طرف منسوخ۔ اب آپ غور کرو کہ حقیقت میں اگر کسی کی کہی ہوئی بات آپ نقل کر رہے ہیں تو وہ انسان آپ کی نظر میں یا تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اگر جھوٹا ہے تو آپ جھوٹے انسان کی بات آگے ٹرانسفر کرنے کی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ جھوٹے انسان کی بات کو آگے پھیلا کر کے آپ اپنے آپ کو گناہگار کیوں بنا رہے ہیں؟ اور اگر وہ انسان سچا ہے تو آپ نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اور اگر اس بات کی آپ نے تحقیق نہیں کی ہے
تو سنی سنائی بات، بغیر تحقیق کی ہوئی بات آگے بڑھا دینا ایسا ہی ہے جیسے کہ جھوٹی بات کو آگے بڑھا دینا۔ یہ زبان کا گناہ آپ کے اندر کیا ہو گیا؟ اس زبان کے ذریعے نہ جانے کتنے لوگوں کو ہم نے اپنی زندگی سے دور کر دیا، کتنے رشتہ داروں کو ہم نے اپنے سے دور کر دیا۔ اس زبان کی بدزبانی کی وجہ سے بہنیں اپنے بھائیوں کے گھر نہیں آ رہی ہیں، اس زبان کی بدزبانی کی وجہ سے بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، بھتیجا چچا سے بات نہیں کر رہا ہے، بھائی کا لڑکا اپنے تایا سے بات نہیں کر رہا ہے۔ اور ایک انسان کے بدزبان ہو جانے کی وجہ سے اس کی ساری فیملی سے لوگ بات نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے صاحب؟ کیونکہ ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنا نہیں آتا۔ جس کو جو چاہا بول دیا، جس سے جو چاہا کہہ دیا، جس سے جس انداز میں چاہا ہم نے گفتگو کر دی۔ ارے ہمارا لہجہ ایسا نرم اور ایسا خوش مزاج اور ایسا پیارا ہونا چاہیے کہ لوگ ہم سے بات کرنے کا انتظار کریں، ہمارے لیے ترسیں، گفتگو کرنے کا انتظار کریں کہ فلاں صاحب بڑی میٹھی گفتگو کرتے ہیں۔ اب تو ہماری قوم میں ایک غلط مزاج ہی چل پڑا ہے کہ اگر کوئی با اخلاق انسان اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہے تو لوگ اس کو بھی گفتگو نہیں کرنے دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں معلوم؟ میٹھی چاشنی سے بات کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ میٹھی چاشنی سے بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی با اخلاق انسان اچھے مزاج میں، اچھے لب و لہجے میں گفتگو کرنے کی کوشش کرے تو لوگ اس کے اوپر یہ طعنہ مارتے ہیں کہ میٹھی چھری سے کاٹتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ میٹھی چھری سے کاٹتے ہیں، میٹھی چاشنی سے بات کرتے ہیں۔ واہ، ہماری قوم کا کیا رویہ! مطلب ایک با اخلاق انسان کو بھی بد اخلاق بنانے کے لیے ہماری قوم اس کو جینے نہیں دیتی۔ مجھے لوگوں نے بتایا صاحب ہم گفتگو کرتے ہیں، اچھے انداز میں لوگوں سے پیش آتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں تو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بد اخلاقی کا یہ عالم ہو چکا ہے کہ با اخلاق انسان ہمارے معاشرے میں با اخلاق انداز میں گفتگو کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ہمیں وہ انسان ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح بد اخلاق بنے، وہ بھی ہماری طرح گالی گلوچ کرے، وہ بھی ہماری طرح بدتمیزی سے گفتگو کرے، وہ بھی ہماری طرح سخت لہجے میں بات کرے، وہ بھی ہماری طرح کڑوے الفاظ بنے۔ یہ ہماری زبان کے نکلے ہوئے جملے چھری اور تیر سے زیادہ زخم لوگوں کو پہنچا جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، واقعہ کیا؟ ایک قصہ ہے، ایک شیر اور ایک انسان کا۔ انسان اور شیر کے دوستی ہو گئی، اچھی گہری ہوتی ہے۔ عرب میں بھی لوگ شیروں کو پالتے ہیں، چیتوں کو پالتے ہیں۔ تو اتفاق سے اس شیر کو جو ہے نا، اس شیر کے اور اس انسان کے کچھ انبن ہو گئی۔ اب اس انبن کے دوران اس انسان نے اس شیر کو مار دیا، اس کے پیر پر زخم آیا۔ پھر بھی اس شیر نے اپنی ہمدردی دکھاتے ہوئے اس انسان کے ساتھ دوستی برقرار رکھی کہ یار میرا دوست ہے، میرا خیال رکھتا ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، جو کچھ ہونا کرے۔ ایک مرتبہ اس انسان نے نفرت میں اس سے ایک بات کہی کہ یار تم یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے منہ سے بدبو آئے۔ کیا آ رہی ہے؟ شیر کے دل پر اتنی بات لگی کہ شیر فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور دوستی ختم کر دی اور جنگل میں رہنے لگا۔ ایک مرتبہ اس انسان کو ترس آیا کہ چلو یار اپنا پرانا دوست تھا، جو کچھ ہوا ٹھیک ہے، ملنے چلتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ جب یہ ملنے کے لیے گیا تو شیر نے اس سے بات چیت کی۔ شیر نے یہ کہا، اس نے انسان نے پوچھا کہ بھئی وہ میں نے آپ کو مار دیا تھا، آپ کو زخم آ گیا تھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ نے جو زخم میرے پیر پر لگایا تھا وہ زخم تو اتر گیا، لیکن آپ نے جو زخم اپنی زبان سے میرے اوپر لگایا تھا کہ تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، وہ زخم میرا آج تک نہیں ہوا ہے۔ آپ کو نہیں پتا ہے کہ میں ایک درندہ ہوں، میں جانور کھاتا ہوں، میں شکار کر کے کھاتا ہوں، میں گوشت کھاتا ہوں، میرے منہ سے بدبو نہیں آئی؟ میرے منہ سے بدبو نہیں آئے گی تو کس کے منہ سے بدبو آئے گی؟ آپ نے یہ جو تانا میرے اوپر مارا تھا کہ تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، یہ زخم میرا نہیں بنا۔ اس لیے مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا ہے، چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو کھاؤ بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا وہ ہمیشہ ہرا۔ چھری، تیر، تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہماری اپنی زبان سے کسی کے دل پر زخم نہ لگے، اور لگ گئے ہیں تو ان کی معافی تلافی کریں۔ اتنی معافی تلافی کریں کہ آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ اس کا دل میری طرف سے کیا ہو گیا؟ صاف، میری طرف سے
صاف ہو گیا. اتنی معافی تلافی کریں, اتنے اخلاق کے ساتھ اس کے پاس آئیں, اس کے پاس بچھ جائیں, جھک جائیں اس کے سامنے ایسے نچھاور ہو جائیں کہ آپ اس کا دل جیتنے پر مجبور ہو جائیں. انسان بھلا دیتا ہے, بہت لمبے دنوں تک ایسی باتوں کو یاد نہیں رکھتا ہے. معافی تلافی کریں گے, آپ کی اس کی نظر میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی. لہٰذا آج کی تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں, اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کریں. اپنی زبان کو مہذب انداز میں صحیح اور نرم لب و لہجے کے ساتھ استعمال کریں. ہماری اپنی زبان سے اگر کسی کو فائدہ نہ پہنچ سکے تو تکلیف بھی نہ پہنچے. فضول باتیں ہماری اپنی زبان سے نہ نکلیں. ہم اپنی زبان کے اوپر ایسا تالا لگائیں, ایسی روک لگائیں کہ کام کی بات صرف ہماری اپنی زبان سے نکلے, اس کے علاوہ کوئی دوسری بات اپنی زبان سے نہ نکلے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.